محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، حدیث جبریل. ناظرین اکرام، یہ ہے ہمارا پروگرام کا سلسلہ، اور اس سیریز میں ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلام اور اس کا مفہوم. اس موضوع کی بنیاد یہ ہے کہ حدیث جبریل کے اندر جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے تشریف فرما ہوئے، اور صحابہ کرام کے لیے اس وقت تک وہ ایک اجنبی تھے اور کوئی شخص ان کو پہچانتا نہیں تھا، اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جس طرح ادب آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اس میں سب سے پہلا سوال یہ تھا اخبرنی عن الاسلام. یعنی آنے والے وہ شخص، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے، مجھے خبر دیجئے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پھر مفہوم بتایا، اور آپ نے اس کی تفصیل بتائی. وہ سارے ارکان اسلام جو ہم گنتی کرتے ہیں کہ اتنے ارکان ہیں اسلام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرما دیے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ سب سے پہلا رکن جو ہے اسلام کو یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ نماز پڑھا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور یہ کہ اگر تمہیں اللہ کے گھر پہنچنے کی استطاعت حاصل ہو تو پھر اس کے گھر کا حج بھی کرے. یہ گویا ارکان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. لیکن اسلام کے ان ارکان پر گفتگو کرنے سے پہلے کہ شہادتین کا کیا مطلب ہے، اور نماز یا صلاۃ کس چیز کو کہا جاتا ہے، اور اس کی روح کیا ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں، ان سارے ارکان اسلام پر گفتگو کرنے سے پہلے ناظرین کرام جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اسلام حقیقتاً کس کو کہا جاتا ہے. کہنے کو ہم سارے مسلمان ہیں، ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام کیا چیز ہے؟ کیا اسلام کا دعویٰ کوئی ایسا دعویٰ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر کوئی فرق نہ پڑے؟ جو لوگ اسلام کی زندگی نہیں گزار رہے اور جو لوگ اسلام کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان دونوں کے مابین کوئی فرق ہے؟ اور اسلام قبول کر لینے کا مطلب کیا ہے؟ ناظرین کرام، اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اسلم یسلم و اسلام، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اسلم، کوئی چیز اگر کوئی شخص کسی کے سپرد کرتا ہے تو کہتے ہیں اسلم، اس نے سپرد کر دی. تو اسلام کا معنی ہوگا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی کامل سپردگی. اپنی ہر چیز، اپنی صلاحیتیں، اپنی سوچیں، اپنی منصوبہ بندیاں، اپنی جسمانی اور روحانی سارے تقاضے سب کے سب اللہ کے سامنے جھکا دینا اور اس کے سپرد کر دینا. اسی لیے اس کا دوسرا معنی یہ بھی لغت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، اطاعت پر جت جانا، اور پوری طرح جو ہے وہ اطاعت کرنا. لغت کے اعتبار سے جس شخص کو مسلم کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک مطیع اور فرما بردار اور اپنے آپ کو سپرد کیے ہوئے ہے، اور پوری کمپلیٹ سبمیشن کی حالت ہے اس کی. یہ لغت کے اعتبار سے ہم جب دیکھتے ہیں. اسی طرح لسان العرب میں علامہ ابن منظور نے، بڑی معروف لغت کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جو اسلام ہے اس کا معنی ہے الاستخضاع
والانقیاد، یعنی اپنے آپ کو انتہائی ادنا سمجھتے ہوئے اور چھوٹا سمجھتے ہوئے اور ادنا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا۔ والانقیاد، اور انقیاد کہتے ہیں الخضوع والذل، یعنی اپنے آپ کو حقیر جانتے ہوئے پوری طرح خوف بات کے ساتھ جھک جانا، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر۔ یعنی الاستخضاء والانقیاد ترجمہ ہے، معنی ہے لغت کے اعتبار سے اسلام کا، اور انقیاد جو ہے اس کا اگر لغت کے اعتبار سے معنی دیکھیں تو وہ ہے الخضوع والذل، یعنی اپنے آپ کو حقیر جاننا اور جھک جانا، خضوع اختیار کرنا۔ اور خضوع کیا ہے؟ ناظرین کرام، علامہ جرجانی نے اس کی تعریف کی ہے التعریفات کے اندر کہ خضوع یہ ہے، خشوع اور خضوع یہ ہے کہ اپنے سارے جو اعضاء و جواہر اور اپنا جو قلب ہے، اپنا دل، ظاہری اور باطنی ساری صلاحیتیں کسی کے سامنے سرنڈر کر دینا، سبمٹ کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ ناظرین کرام اسلام کا معنی ہے۔ بعض اہل لغت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسلام مسلم سے نکلا ہے، مسلم سے، اور مسلم کا معنی ہے، مسلم اہل عرب اس اونٹ کو کہتے تھے جس اونٹ کو نکیل ڈالی ہوئی ہوتی تھی، یعنی نکیل ڈلا ہوا اونٹ مسلم کہلاتا تھا، اور مسلم سے ہی سلم کا مادہ نکلا اور اسی سے اسلام نکلا۔ گویا کہ ایسی سبمیشن اور ایسا اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دینا کہ اس کے علاوہ انسان کی زندگی میں کوئی اور مقصد شامل نہ رہے، اور اپنی مرضیاں، اپنی طاقتیں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں ساری اس کے سامنے سرنڈر کر دینا، یہ ہے معنی اسلام کا اگر ہم اس کو لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ناظرین کرام اللہ کریم نے انسانوں کو، مومنین کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے تو وہ بڑا ہی اہم اور خاص موقع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کریم ان کو ڈائریکٹ بغیر واسطے کے خطاب فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کسی امت کو اللہ کریم نے اس طرح براہ راست خطاب نہیں فرمایا، بلکہ ہر امت کو جو خطاب ہوتا تھا وہ اس امت کے نبی کے حوالے سے، اس نبی کے توسط سے اور نبی کے واسطے سے خطاب ہوتا تھا۔ اور یہ صرف اعزاز اس امت کو ملا، امت وسط کو، کہ جن کو اللہ کریم نے ڈائریکٹ خطاب فرمایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں آپ ایسی آیت پر پہنچیں جس میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہو کہ اے ایمان والو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، تو چونکہ ہم سب دعویٰ ایمان رکھتے ہیں لہٰذا ہمیں بہت الرٹ ہو کے بیٹھ جانا چاہیے، خبردار ہو کے پورے کان لگا کے وہ بات سننی چاہیے انتہائی توجہ کے ساتھ کہ اللہ کریم عرش سے ہمارے ساتھ مخاطب ہے بغیر کسی واسطے کے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ اس سے پہلے پہلے مسلم بن جاؤ، یعنی اسلام لانے والے بن جاؤ۔ تو اسلام لانے والا کون ہوتا ہے؟ جو مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے، جو کامل سپردگی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی مرنے سے پہلے پہلے کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ ناظرین کرام، یہ جو سپردگی ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ ایک ایسا تصور ہے کہ اگر اس کو انسان اپنے ذہن میں قائم کرنے پر کامیاب ہو جائے کہ سپردگی کا مطلب کیا ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے سپرد نہیں بھی کرتے اپنے آپ کو تو سارے کام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص درست طریقے پر کوشش شروع کر دے، اصل راستہ جو رائٹ ٹریک ہے اس کے اوپر چلنا شروع کر دے، یہی اسلام ہے۔ وگرنہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کر کے کتنے روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ ہماری مرضی کے خلاف نکلتا ہے۔ جب نتیجہ ہماری مرضی کے خلاف ادروائز بھی نکل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے خود سیانہ بننے کی اور اپنے آپ پر اعتماد کرنے کی؟ اپنی صلاحیتیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، سارے وسائل بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اپنا سب کچھ اگر اللہ کے سپرد کر دیا جائے جس کے ہاتھ میں نتائج ہیں، تو ناظرین کرام اس سے بڑی سعادت کی اور کوئی بات نہیں ہے۔
یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اپنا سارا کچھ اپنے اللہ کے سپرد کر، کہ لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، کہ کوئی شخص اگر کوشش کرتا ہے تو اپنی کوشش کا ہی بدلہ وہ پا لے گا۔ ناظرین کرام، کوشش کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گھر سے نکلنے والا جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر محلے کی دکان تک جا رہا ہو، چاہے دیا سلائی لینے کے لیے یا اپنی کوئی ادنا ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو وہ بھی گھر سے پہلا قدم ہی اٹھاتا ہے۔ اور جس شخص نے دور دراز کا سفر کرنا ہو اور کسی لمبے اور بڑے مقصد کے اوپر جا رہا ہو اور انتہائی دور دراز کے سفر پر جا رہا ہو، وہ بھی گھر سے پہلا قدم اسی طرح کا نکالتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ کسی بڑی منزل پہ ہوتی ہے اور اس کی نگاہ انتہائی ادنا منزل پہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص مسلم بن جاتا ہے تو اس کی نگاہ میں منزل کا تعین وہ ہو جاتا ہے جس کا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جو شریعت اسلامیہ جس انسانیت کی منزل مقصود قرار دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ تصور اپنے ذہنوں کے اندر جاگزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، ہم حاضر ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسلام کے مفہوم کی، کہ اسلام حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے بجائے خود، کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی ساری صلاحیتوں پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کر لے، تو پھر ساری باتیں، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، اللہ کا ذمہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام اپنی رضا سے اور اپنی منشا سے اللہ تعالیٰ اس کے کام سارے سر انجام دیتے ہیں، اور انسان گویا بے فکری سے منزل مقصود کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ گناہ، غلطیاں، خطائیں، انسان کی قسم پرسیاں اور انسان کے سارے وہ ماحول کے جتنے بھی ہارڈشپس ہیں اور جتنی بھی اس کی تلخیاں ہیں، وہ ساری کی ساری حل ہونے کا اگر کوئی امکان ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو، یعنی اسلام قبول کر لینے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے میرے بندوں کو کہہ دیجئے، قل یا عبادی، یعنی میری طرف سے میرے بندوں کو کہہ دیجئے، وہ میرے بندے جو اپنی پوری زندگی میں اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ان کو آپ فرما دیجئے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ جس اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بھلے آپ کی زندگی اب تک جو ہے وہ اللہ سے دور گزری ہو، اب تک آپ غیر اسلام کی زندگی گزار رہے ہوں اور آپ کو یہ کبھی مفہوم سمجھ میں نہ آیا ہو کہ اسلام کیا ہوتا ہے، لیکن آج اس لمحے کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے اور سارے وہ حکم جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیے ان کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے اور مرنے سے پہلے پہلے مسلمان بن جائیں گے، تو اس سے بڑی سعادت کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا ہاں، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ لیکن تمہیں کرنا کیا پڑے گا اس کے بارے میں؟ وہی اسلام قبول کرنے پڑے گا، حقیقی اسلام، ان حقیقی معنوں میں کہ اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے سپرد کرنا پڑے گا۔ اگر اس طرح انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ بشارت اور خوشخبری ہے کہ چاہے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ بھی بخش دے گا، اور جیسے سورہ فرقان کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور صحیح سمت پہ چل نکلتے ہیں، اسلام کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو گزشتہ سارے گناہ صرف معاف نہیں ہوتے۔ حدیث میں تو آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے کے سارے گناہ یوں مٹ جاتے ہیں بیک جنبش قلم، کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے، یعنی غیر اسلام کی زندگی سے اسلام کی زندگی میں آتا ہے،
تو اس میں ظاہری طور پر فرق یہ پڑتا ہے کہ اس سے پہلے گویا انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا، آج کے بعد وعدہ کرے گا کہ میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاروں گا، اپنے آپ کو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بنا دے گا۔ یہ معنی ہے اسلام کا، اور جو شخص اس طرح کر لیتا ہے اس کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شرط صرف ایک رکھی کہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، سورہ زمر کے اندر وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تمہیں کرنا یہ پڑے گا کہ ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے اللہ کی طرف جھکنا پڑے گا، اپنے اللہ کے دربار میں جھکنا پڑے گا۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، یعنی جب تک کامل سپردگی نہیں ہوگی وہ اسلام ہوگا ہی نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی شخص کہے میں نمازیں پڑھ لوں گا، حقوق العباد کی ضرورت نہیں ہے، یا میں اپنی مرضی کے چند کام منتخب کر کے دین اسلام کے کر رہا ہوں، اور اعتراض کرنے والے کو وہ یہ کہے کہ کیا نماز اسلام نہیں ہے، کیا روزہ اسلام نہیں ہے، تو وہ کہے گا واقعتاً اسلام ہے۔ اور اسی طرح کوئی دوسرا شخص ہے وہ خدمت خلق کو منتخب کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں خدمت خلق کر لوں گا، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس نے اپنی ذوق کی چیزیں لے لیں، اس نے اپنے ذوق کی چیزیں لے لیں۔ تو اسلام میں آنے کے بعد اپنا ذوق باقی نہیں رہتا، پھر صرف اللہ کی مرضی باقی رہتی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ باقی رہتا ہے۔ انسان کا اپنا ذوق، اپنا شوق، اپنی ساری منصوبہ بندیاں اسی کو تو سبمٹ کرنا ہے، اسی کو تو اللہ کے سامنے ڈالنا ہے، وگرنہ ایک ایک کام اب گننا، یعنی اسلام میں آنے کے بعد ایک ایک کام گنا جائے گا کہ یہ کس کے لیے کر رہا ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے صرف نظر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کوتاہی کرتے ہیں، اور جب کوئی اعتراض کرے تو اس سے کہتے ہیں کہ سارا اسلام اسی میں ہے۔ کوئی داڑھی کی بات کرے وہ کہتے ہیں داڑھی میں اسلام ہے، سارا اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ خواتین سے پردے کی بات کریں تو کہتے ہیں اسلام میں پردہ ہے، پردے میں سارا اسلام نہیں پڑا ہوا۔ ناظرین کرام، یہ تصور بالکل غلط، اس لیے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا معنی یہ ہے کہ اب اسلام کا ایک ایک حکم، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا حکم ہے، وہ وہی اہمیت رکھتا ہے جیسے پورا اسلام رکھتا ہے، کیونکہ اسلام ایک مربوط دین ہے، ایک کل ہے، اس کو کل کی حیثیت سے یا قبول کر لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے۔ کوئی شخص اسلام میں آنے کے بعد اگر پک اینڈ چوز کرے گا تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں۔ دو مثالیں میں اس کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے جو آپ سب نے سن رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم مومن نہ بنو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اب اندازہ فرمائیے، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوگی تو ایمان نہیں آئے گا، ایمان نہیں آئے گا تو جنت نہیں ملے گی۔ ناظرین کرام، پورے اسلام کا مقصد بھی تو جنت ہی ہے نا۔ جنت لینا ہی وہ منزل ہے جو انسان اسلام کے ضابطے کو قبول کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ منزل جنت ہے الٹیمیٹ، کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، مومنین اللہ کی بندگی کرتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں وہ عذابوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور اس شوق سے کہ ان کو جنت مل جائے۔ یہ خوف اور شوق اگر موجود رہے گا تو یہی اسلام، وہ جنت جو پورے دین کا نتیجہ ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب کیا ہے کہ یہ ایسا تمہیں نسخہ نہ بتا دوں، افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ جب تم آپس میں کرنے لگو تو تمہاری محبت ہو جائے، گویا محبت ہو جائے گی تو ایمان آ جائے گا، ایمان آ جائے گا تو جنت مل جائے گی۔ اور نسخہ کیا بتایا؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں بہت زیادہ السلام علیکم کہا کرو۔ ناظرین کرام، اندازہ فرمائیے کہ السلام علیکم کہنا نہ بنیادی ارکان میں سے ہے، نہ بنیادی ایمانیات میں سے ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا اسلام کا شعار ہے۔ اس شعار کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی پورے دین کی اہمیت ہے، یعنی ایک السلام علیکم کہنے سے جنت مل سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دین کا ایک ایک ضابطہ اس کے اندر اسلام ہے، وہ اسلام کے اندر ہے، اسلام اس کے اندر ہے۔ کسی عمل کو ہم نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کسی کو اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ اسلام تو معنی ہی اس بات کا ہے، اسلام تو نام ہی اس بات کا ہے کہ اب اللہ کی مرضی چلے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ چلے گا، اب میری مرضی نہیں چلے گی۔ دوسری مثال ناظرین کرام، ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ بنو ثقیف جب مسلمان ہوئے، یہ بنو ثقیف طائف کا وہی قبیلہ ہے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، بڑے سخت دل والے لوگ تھے اور بڑا ہی عجیب و غریب ان کا جو تاریخ کا کردار تھا وہ ایسا ہی تھا، لیکن یہ لوگ بالآخر مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود اس بات کے کہ جبریل نے موقع دیا تھا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، تو اسی وقت ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے مسلمان پیدا ہوں گے، مومنین پیدا ہوں گے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی بنو ثقیف آ گئے مسلمان ہونے کے لیے، چونکہ ان کی فطرت بگڑی ہوئی تھی اور ان کی تاریخ ایسی تھی اور گزشتہ کردار ان کا ایسا تھا، لہٰذا انہوں نے اب اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کچھ شرائط رکھ دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ جب وفد آیا بنو ثقیف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اشترطوا علیہ، انہوں نے شرطیں رکھ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اسلام کی، اللہ یحشروا ولا یعشروا ولا یجبوا، 3 شرطیں انہوں نے رکھی۔ ایک تو یہ کہ اسلام تو وہ قبول کرتے ہیں لیکن آپ ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ ہم جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے، دوسری اجازت یہ دے دیں کہ ہم جو ہے وہ سالانہ زکوٰۃ فی الحال نہیں دیا کریں گے، کچھ عرصہ ٹھہر کے دیں گے، تیسری اجازت انہوں نے یہ مانگی کہ یہ جو نماز کے اندر رکوع کرنا ہے، یہ جو جھکنا ہے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ اس کی اجازت دے دیجئے کہ ہم رکوع کے بغیر نماز پڑھ لیا، اللہ یجبو، کہ وہ جھکیں گے نہیں، اس بات کی اجازت دی، یہ شرط رکھ دی انہوں نے اپنے اسلام کی۔ اب ناظرین کرام اندازہ فرمائیے، پورا اسلام، اس کی 5 بنیادیں، اس میں سے ایک نماز کے بہت سارے حصے، اور اس میں سے ایک رکوع، کتنا ایک چھوٹا سا حصہ اسلام کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس سوال کے جواب میں فرمایا، لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو۔ گویا کوئی شخص اگر رکوع چھوڑتا ہے تو گویا سارے دین کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا کوئی چھوٹا ضابطہ، چاہے وہ کتنا ہی بظاہر چھوٹا محسوس ہو رہا ہو، اللہ کریم کے ہاں اس کی وہی حیثیت ہے جیسی پوری اسلام کی ہے، کیونکہ اسلام تو نام ہی اس بات کا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اس طرح کی کامل سپردگی ہوگی تو انسان اس راستے پر چل نکلے گا جو راستہ جنت کا راستہ ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو ایمان آتا ہے، یعنی اسلام کے اوپر انسان عمل کرتا ہے تو انسان کے دل میں ایمان کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہی ایمان، وہی تقویٰ کہ جس منزل پر پہنچنے سے اللہ تعالیٰ کی جنت کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی لوگوں میں سے بنائے، ہمیں دین کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا